تلنگانہ بھر سے ہم اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المحسن صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں منصف نیوز 24/7 کا خصوصی سیگمنٹ تلنگانہ بلیٹن۔ حیدرآباد میں اے پی ایس ای بی انجینئرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ان کی دیرانہ مطالبات کو پورا کرنے کی مانگ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا ہے۔ ملازمین نے انہیں مستقل کرنے اور الیکٹرک سٹی کے نئے اسٹینڈنگ آرڈرز کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ KCR کی حکومت نے انہیں مستقل کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں ملازمین کو مستقل کرنے کے وعدے کے باوجود انہیں مستقل نہیں کیا گیا۔ ملازمین نے کہا ہے کہ مستقل نہیں کیے جانے کے باعث سالوں سے یہ لوگ انتہائی کم تنخواہ پر کام کر رہے ہیں، جبکہ حکومت اپنا وعدہ مکمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں آرٹیجنس بول کے 2017 میں ہمارے KCR صاحب پرمنٹ کر رہا ہوں بول کے بولے تھے۔ 2017 کے بعد وہ لوگ پرمنٹ کر رہا ہوں بول کے پرمنٹ نہیں کرے۔ پورے اسمبلی میں بھی ہم لوگ پورے 23,000 جنے آرٹیجن سے پورے تلنگانہ میں 23,000 جنوں کو پوروں کو پرمنٹ کرے بول کے 2017 میں KCR صاحب بولے، اسمبلی میں بھی بولے، مگر وہ لاگو نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہمارے کو 1947 کا اسٹینڈنگ آرڈرس بول کے ہمارے کو اسٹینڈنگ آرڈرس APSC اسٹینڈنگ آرڈرس بول کے ہمارے کو رکھے سو ہے۔ وہ اسٹینڈنگ آرڈرس 1947 ایکٹ کے نیچے ہے۔ اب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اسٹینڈنگ آرڈرس ہے، یہ اسٹینڈنگ آرڈرس رول ہے لیبر ایکٹ کے حساب میں۔ اسٹینڈنگ آرڈرس بول کے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں 2 رول ہے۔ ایکچولی پورے ڈپارٹمنٹوں میں ایک ہی رول رہتا، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں 2 رول رکھے KCR صاحب۔ وہ دو رول کے وجہ سے کیا ہو رہا، آرٹیجنس بول کے سپریٹ کر کے ONM سٹاف بول کے ان کو APSC بھی رول دیے سو ہے۔ ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جل وہار RO پلانٹ میں دھماکے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پانی فراہم کرنے والے RO پلانٹ میں زوردار دھماکے سے افراتفری پھیلی اور RO پلانٹ کے دھماکے سے آلات ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس واقعے میں پلانٹ پر کام کرنے والے 2 ملازمین شدید زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق RO فلٹر کمپریسر میں زیادہ پریشر بنا اور اسی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ زخمی 2 افراد کو ان کے ساتھی ملازمین نے اسپتال منتقل کیا، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ నా పేరు రాచింగు, నేను ముషీరాబాద్లో ఉండేటోండి. నా ఫ్యామిలీతో జలేబియార్కి ఇట్లనే వీకెండ్ ఉందని వచ్చినాం మేము జర ఉండాలని. వచ్చినాం ఈడ స్విమ్మింగ్ పూల్ పోదామని నేను మా తమ్ముడికి చెప్పిన టికెట్లు తీసుకోమని. ఆయన టికెట్ తీసుకొని పోతే మేము ఆడ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని నా ఫ్యామిలీతో నిల్చున్నా. ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حیدرآباد میں سڑک حادثات کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی اہم وجہ لاپرواہی، نشے کی حالت میں گاڑی چلانا اور ٹریفک قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حیدرآباد ہستینا پورم علاقے میں ہولناک سڑک حادثے میں 3 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ نوجوان نشے کی حالت میں سڑک پر چل رہے تھے، جبکہ 2 نوجوان جو BTech کے طالب علم بتائے گئے 2 ویلر پر جا رہے تھے۔ اسی وقت پیچھے سے ایک 4 ویلر ہونڈا کار نے ان تینوں کو ٹکر ماری اور 100 میٹر تک گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ اس حادثے میں 2 ویلر پر سوار 2 نوجوان اور سڑک پر چل رہا نوجوان موقع پہ ہی فوت ہو گیا، جبکہ ہونڈا کار کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کار کون چلا رہا تھا، اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ پولیس مصروف تحقیقات بتائی گئی ہے۔ حیدرآباد کی ہی ایک خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کی ویجیلنس ٹیموں نے SRT کالونی اور SR نگر میں رہائشیوں کی شکایت کے بعد پائپ لائنوں کے ساتھ غیر قانونی طور پر جوڑے گئے 7 موٹرز کو ضبط کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق پانی کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے لیے نلکوں پر موٹر لگانے سے دیگر صارفین کے لیے پانی کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور یہ قابل سزا جرم ہے۔ پورے شہر میں سخت جانچ پڑتال جاری ہے۔ دوبارہ خلاف ورزی کرنے والوں پر 5,000 جرمانہ اور قانونی کارروائی ہوگی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موٹرز کا استعمال نہ کریں اور پانی کے کم دباؤ یا فراہمی کے مسائل کی اطلاع حکام کو دیں یا مدد کے لیے 155-313 پر کال کریں۔ واضح ہے کہ گرما میں پانی کی قلت کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے، ایسے میں بعض افراد پانی کی وافر مقدار کو حاصل کرنے کے لیے موٹرز کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس پر کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔